अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपकी टीचर हाजिर है। इस्लामियत लाज़मी क्लास 9 लेक्चर नंबर 9। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते होते हैं। सबसे पहले कुरान मजीद हमने पढ़ा था, उसकी जमा और तदवीन। फिर हमने अहादीस के बारे में पढ़ा, अहादीस मुबारका का कि किसको कहते हैं, कौली और फेली और तकरीरी। कौली तकरीर जिसमें अक़वाल मुबारका हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फेली जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली दिखाया। और तकरीरी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ काम किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार फरमाई। आज हम हदीस नंबर 4 का तर्जुमा और तशरीह करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन, ए अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा और नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा, आमीन। हदीस नंबर 4। मन आहब्बा अन युबसाता लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसाअ लहू फ़ी आसारिही फल यासिल राहिमहू। सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 6524। तर्जुमा, जो चाहता है कि इसके रिज़्क़ में वुसअत की जाए और इसकी उम्र लंबी हो तो वो सिला रहमी यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अजीज़ बच्चों, इसमें भी अब दो बातें हो गई, रिलेट हो गई। रिज़्क़ में वुसअत भी की जाती है और उम्र भी लंबी होती है। सिला रहमी कहते हैं अच्छा सलूक। इसका अपोजिट होता है कतई रहमी, यानी रिश्तेदारों को छोड़ देना। अब इसमें फरमाया गया कि जो चाहता है कि इसके रिज़्क़ में वुसअत की जाए, यानी उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाए और उसकी उम्र लंबी हो और उसकी ज़िंदगी लंबी हो, तो वो सिला रहमी यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कैसे होता है? रिश्तेदारों में कौन आता है? सबसे पहले अपने वालिदैन, फिर उसके बाद वालिदैन में भी सबसे पहले अपनी वालदा, फिर वालिद, फिर बहन भाई, चचा, फूफी, खाला, मामू। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का कुरान मजीद में भी जिक्र आया कि हुस्न सलूक का क्या मतलब होता है?
حسن سلوک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار اگر غریب ہیں تو ان کی دیکھ بھال کی جائے، اگر انہیں قرض کی ضرورت ہے تو انہیں قرض دیا جائے، اور اگر انہیں کسی قسم کی اور ضرورت ہے تو وہ کی جائے، اخلاقی مدد کی جائے۔ رشتہ داروں میں والدین ہو گئے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، بچوں کے ہیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کی جاتی ہے عموماً۔ تو فرمایا یہ گیا ہے کہ صلہ رحمی کریں، مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، تعلق قطع نہ کریں۔ تو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری مطلب دنیا سنورے گی، صرف ہم اچھے طریقے سے رہیں گے، بلکہ اس سے رزق میں بھی ہمارے بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، رزق جو ہے ہمارا بہت وسیع ہو جائے گا، اور اس سے عمر بھی وہ کیا ہوگی، وہ لمبی ہوگی۔ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے یہ دو چیزیں تو ہمیں ملیں گی، لیکن اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور اللہ کا حبیب بھی ہم سے راضی ہوگا، اور جو ہمیں مطلب جو رزق ہمارا لکھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ہمیں اس رزق کے علاوہ بھی رزق ملے گا، اور جو ہماری عمر ہوتی ہے اس کے، اور آپس کے میل جول میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے رشتہ دار اور دوست و احباب ہیں۔ ان میں سے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ معمولی اور واجبی سے۔ اب اس بات کی آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر ایک پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت گہرے ہیں؟ ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تمہیں واقعی محبت ہو اسے یہ بات بتا دیا کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹی محبت جتا کر دھوکہ نہ دیا جائے۔ کوئی شخص ضرورت کے وقت ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہمیں کس قدر دکھ اور پریشانی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں اپنے تعلقات میں صاف اور منافقت سے پاک رہنا چاہیے اور صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحائف دیا اور لیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ پھر اور جگہ بھی ارشاد ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ مسلمانوں پر، اور اس میں سب سے زیادہ پھر حق کن کا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کا، کہ ان کی خوشی میں ہمیں شامل ہونے چاہیے اور ہمیں ان کی غمی میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ دونوں چیزوں کا ہے، کیونکہ یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں کے یہ حقوق ہیں کہ مطلب ہم خوشی میں اور غمی میں تو شامل ہوں گے ہی، اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی ان کا کوئی مسائل ہیں، کوئی پرابلم ہے تو ہمیں ان کا وہ سالو کرنا چاہیے۔ ایسے ہی لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے انہیں کوئی دکھ اور پریشانی نہ ہو۔
ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر بڑے ہیں تو ہمیں ان کا بڑے ہونے کے ناطے ان کا اسی طرح ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے سے چھوٹے ہیں تو ہمیں کیا ہے، ان سے شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ عزیز بچوں پہلے والی حدیث میں یہی تھا نا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وہ دور ہے۔ تو اس میں جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، حسن سلوک کریں گے، تو اس میں یہ حدیث کے اوپر ہمارا عمل بھی ہو جائے گا، مطلب بڑوں کا ہم ادب کریں گے کیونکہ وہ عزت اور تکریم کے قابل ہوتے ہیں، اور چھوٹوں پر ہم رحم کریں گے۔ چھوٹوں پر رحم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹڈی میں اگر اچھے ہیں تو ہم ان کی اسٹڈی میں ہیلپ کریں گے، اگر ہمیں کسی بات کا پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے تو ہم وہ چھوٹوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ آپ کا غلط کام ہے، مطلب جتنا ہو ہم ان کی ہیلپ کریں گے۔ اس میں سے اس بات سے ہماری دوسری حدیث پاک جو ہم نے پڑھی تو وہ بھی ہماری پوری ہو جائے گی، اس کے ساتھ وہ حدیث بھی پوری ہو جائے گی کہ ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، تو اور ان میں سے سب سے بہتر میں ہوں، تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب ہم سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ہماری بہت سی احادیث اس میں آ جائیں گی، اللہ اور اللہ کے حبیب کے راستے پر ہم چلیں گے تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا، اور جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کیا ہوتا ہے، ہمارے رزق کو وسعت دی جاتی ہے، یعنی ایک رزق ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ کس طرح سے آیا، کس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے، کبھی ہم کوئی چیز غلط لے لیتے ہیں، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مطلب کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے اور رزق ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہی رزق ہوتا ہے، وہی ہمارے پاس رقم ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنی عجیب طرح سے اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا اور ہمارا رزق وسیع ہو جاتا ہے، پھر عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ ہمارے جو یہ ہیں اعمال جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز بچوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے عمر بھی لمبی ہوگی اور رزق میں اضافہ بھی ہوگا، والدین بھی ہمارے سے خوش ہوں گے، رشتہ دار بھی ہمارے سے خوش ہوں گے، چھوٹے بہن بھائی بھی خوش ہوں گے، اگر شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا بھی سب سے اول ہے، وہ بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا، دوسری اخلاق والی حدیث پر عمل ہو جائے گا، اور تیسرا چھوٹوں اور بڑوں پر جو تھی حدیث پاک اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے بچوں آپ کو اچھی طرح سے اس حدیث کا مطلب اور اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہم 5 حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، اور یہ جو ہے اس کی عربی، بچوں آپ نے اس کی عربی بھی یاد کر لینی ہے، جو بچہ کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ صرف مارکس لینے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بک میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی عملی لائف میں بھی ہم اس کے اوپر کام کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث پاک کو اس کی عربی کو بھی یاد کر لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، صرف اس لیے نہیں یاد کریں کہ یہ ہم نے مارکس لینے ہیں اور بس، اور پھر اس کا تعلق ہمارے سے ختم ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آج جو آپ یاد کریں گے اسے فار ایور، فار لائف آپ اس کو یاد کر لیں، اور فار لائف آپ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے بکس کا، اور یہ ہماری اسلامیات کا مقصد ہے، یہ ہمارے دین کا مقصد ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ
اس کو ہمیشہ کے لیے ان حدیث کو یاد بھی کریں گے، اور اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول تمام طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کلاس اول تا دہم یہ تعلیمی بورڈ تیار کیا گیا ہے، جس سے آپ میٹرک تک کا امتحان بغیر کسی ٹیوشن پاس کر سکتے ہیں۔ مزید KPK کا نصاب بھی موجود ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز YouTube پر موجود ہیں۔ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی۔ آپ ہمارے زوم پروگرام میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ابھی تک ہم نے فریکشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے۔ ایز فالوز، ایک جنرل ایکویشن ہمیں بتائی گئی ہے فوٹوسنتھسس کی، ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ہمارے پاس اتنا اس کا، تو پھر یہ بن جاتا ہے، یہ ہے سرکل ہی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جوڑ دیں گے تو یہ سرکل ہو جائے گا، لیکن ابھی یہ کیا ہے، ٹرانسفر آف هیٹ، اس ہیٹ په کومو طریقو ٹرانسفر کیږي هغه طریقې به مونږ وایو ترمل جو گلومیرولر فلٹریٹ ہے، یہاں پر مین کام ہوتا ہے کہ پانی کو ابزارپشن کا، یعنی کہ اس کی کنزرویشن کا مین کام کہاں پر ہوتا ہے، یہ گلومیرولر فلٹریٹ یعنی بومن